اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت۔ آج ہم اردو کا پہلا سبق حصہ نثر میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ طلسم ہوش ربا، مصنف اس کے محمد حسین جاں۔ پیش درس یعنی سبق سے پہلے داستان کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ داستان قصہ کہانی کہنے کا ایک قدیم طرز ہے، یعنی پرانے زمانے سے لوگ قصے کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نے حاتم طائی، علاؤدین، سندباد وغیرہ کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی، بلکہ ان کہانیوں پر بنائی گئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ یعنی حاتم طائی، علاؤدین اور سندباد یہ ایسے کیریکٹر ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہانیاں سنتے آ رہے ہیں، فلمیں دیکھی ہیں۔ یہ سب کہانیاں دراصل داستانیں ہیں۔ ان سب کو کون سے فن ادب میں رکھا گیا ہے؟ داستان میں۔ الف لیلا دنیا بھر میں مشہور ایک داستان ہے، الف لیلا بھی سنے ہوں گے آپ نے۔ علاؤدین سندباد کی کہانیاں الف لیلا ہی میں شامل چھوٹی کہانیاں ہیں، یعنی یہ تمام کہانیاں کہاں میں شامل ہے؟ الف لیلا میں۔ قدیم زمانے میں کہانیاں سنانے کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک کہانی شروع کرتے اور اس میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی کہانیاں جوڑتے جاتے تھے، یعنی ایک کہانی شروع کرتے اور مزید قصے اس میں جوڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں کہانیاں زبانی سنانے کا رواج تھا۔ اس طرح کہانی ایک لمبی داستان بن جاتی تھی، یعنی ایک اکیلی کہانی نہیں رہتی تھی، بلکہ اس میں کئی قصے اور قصوں کا مجموعہ ہوتی تھی۔ ایسے قصوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ داستان گو ایک کہانی کو ایسے واقعے تک لا کر ادھورا چھوڑ دیتا کہ سننے والے بقیہ داستان سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے، یعنی بے چین ہو جاتے تھے۔ داستان گو اگلی رات اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر داستان کو آگے بڑھا دیتا۔ اس طرح بے شمار واقعات اور بے شمار کرداروں پر بہت سے مجموعے تیار ہو جاتے تھے، یعنی کہانیوں میں دوسری کہانیاں جوڑی جاتی تھی، جنہیں دفتر کہا جاتا ہے۔ اس طرح جوڑی گئی کہانیوں کے مجموعے کو کیا کہتے تھے؟ دفتر۔ طلسم ہوش ربا بھی ایک مزید طویل داستان امیر حمزہ کا ایک دفتر ہے، یعنی ایک حصہ ہے۔ داستان امیر حمزہ ایک بہت بڑی داستان ہے، لیکن اس کا ایک دفتر کون سا ہے؟ طلسم ہوش ربا۔ یہ دفتر ہزار صفحات کی 8 یا 10 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی 8 یا 10 جلدیں ہیں، اس کی ایڈیشنز ہے۔ اس میں امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ 1000 شکل کے بادشاہ لقا باختری سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ لقا نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے اور طلسم کے سارے بادشاہ، جادوگر، دیو، پریاں اور دوسری مخلوقات اسے اپنا خدا مانتی ہیں۔ یعنی یہ داستان امیر حمزہ جو ہے، اس میں ہم جو یہ طلسم ہوش ربا پڑھ رہے ہیں اس کے حصے میں، تو کس کے ساتھ بتایا گیا ہے؟ اس میں ایک 1000 شکل کے بادشاہ جس کا نام کیا ہے؟ لقا باختری ہے، اس سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں مقابلے کے لیے؟ کیونکہ لقا نے خدائی کا دعویٰ کیا اور طلسم یعنی جادو کے سارے بادشاہ، جادوگر، دیو، پریا، دوسری مخلوقات بھی اسے خدا مانتی تھی۔ امیر حمزہ لقا کے تعاقب میں یعنی پیچھے میں طلسم 1000 شکل تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ قلعے تک پہنچتے ہیں۔ طلسم 1000 شکل کیا ہے؟ قلعے کا نام۔ لیکن لقا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لیے بھیجتے ہیں، لقا کو گلزار سلیمانی کے بادشاہ نے پناہ دی، یعنی گلزار سلیمانی جو علاقہ ہے اس کے بادشاہ نے کیا کی تھی؟ اس کو پناہ دی، حفاظت میں لیا تھا اپنی۔ امیر حمزہ کا لشکر گلزار سلیمانی کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ امیر حمزہ کا لشکر جاتا ہے اس کے پیچھے گلزار سلیمانی، اور اس کے بعد کا قصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ جو کہانی ہے اس کے آگے کا حصہ ہم کو اس سبق میں پڑھنا ہے۔ یہ اقتباس یعنی یہ سبق طلسم ہوش ربا جلد اول کے ابتدائی صفحات سے ماخوذ ہے، یعنی جلد اول جو ہے جو حسین جاں نے لکھی ہے اس سے ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا۔ اس کے بغور مطالعے سے 19ویں صدی میں اردو نثر کے بیانیہ اسلوب سے تعارف حاصل ہوتا ہے، یعنی 19ویں صدی میں اردو نثر کس طرح سے بیان ہوتا تھا یا لکھا جاتا تھا یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر نثر مقفع ہے، جگہ جگہ پر نثر مقفع ہے۔ مقفع یعنی قافیے میں، جیسے اشعار میں ہوتا ہے قافیہ بندی، اسی طرح کی نثر میں بھی قافیہ بندی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خیمہ خر گاہ اشتر وہ قاطروں پر بار ہوئے، دلاور مسلح وہ مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ یہاں پر تیار ہوئے اور بار ہوئے یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا، در قلعہ بند کیا، اپنی دیا اور بند کیا، یہ قافیے ہیں وغیرہ۔ اکثر سطروں میں زیر اضافت والی ترکیبیں استعمال کی گئی ہے، یعنی اضافت والی یعنی اضافی، زیادہ کی،
بہمراہی لقا خدمت امیر کشور گیر گزارش خدمت سلطان عالی شان وغیرہ۔ یہاں پر دیکھیے بہمراہی یعنی لقا کے ساتھ جانے والے، خدمت امیر کشور گیر کہتے ہیں قلعہ فتح کرنے والے کو، گزارش خدمت سلطان عالی شان، یہاں پر ایک آدمی کے شخص کے نام کے لیے یہ ترکیب استعمال کی گئی، زیادہ کے الفاظ اس میں تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ ہم آج ایسی ترکیبیں اپنی گفتگو اور تحریر میں استعمال نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے آداب و القاب ہم نہیں استعمال کرتے زیادہ تر۔ اب جان پہچان یعنی مصنف کے تعارف، طلسم ہوشربا کو واقعہ در واقعہ سنانے کا کام سن 1857 سے پہلے رامپور میں شروع ہوا۔ یو پی اتر پردیش کا ایک شہر ہے رامپور، وہاں پر 1857 میں جو ہے تو یہ واقعہ سنانے کا کام شروع ہوا۔ اس کی ابتدا امیر احمد علی نے کی، یعنی شروعات میں قصہ کس نے سنایا ہے؟ یہ امیر احمد علی نے۔ ان کے بعد دوسرے بہت سے داستان گویوں نے اسے عوام میں پیش کیا۔ داستان گو یعنی داستان کہنے والا، سنانے والا۔ اس تعلق سے احمد علی کے شاگرد امبا پرساد کا نام لیا جاتا ہے، یعنی احمد علی کے بعد ان کے شاگرد امبا پرساد نے جو ہے تو یہ داستان سنانے کا کام کیا۔ پھر احمد علی ہی کے بیٹے غلام رضا نے داستان سرائی کی روایت کو آگے بڑھایا، یعنی داستان سنانے کا کام آگے کیا، یعنی ان کے خاندان سے چلتے آ رہا تھا یہ پیشہ، اس لیے روایت داستان کی روایت یہ رہی ہے کہ اسے سامعین کے سامنے سنایا جائے، یعنی سننے والوں کے سامنے بیان کیا جائے، سامعین سننے والے۔ پھر طباعت کی آسانی نے اسے قرأت کی روایت میں تبدیل کر دیا، یعنی پہلے یہ داستان صرف سنائی جاتی تھی لیکن اب قرأت کی جاتی ہے، یعنی پڑھی جاتی ہے، یعنی داستانیں کتابوں میں آ گئی۔ یعنی چھپائی کا کام جب شروع ہوا تو داستانوں کو لکھا جانے لگا اور پھر پڑھ کر سنایا جانے لگا۔ طلسم ہوشربا کی تمام جلدیں دو داستان گویوں کا کارنامہ ہے، یعنی یہ طلسم جو ہوشربا نام کی داستان ہے اس کو دو داستان گویوں نے لکھا ہے، ایک ہے محمد حسین جاں اور دوسرے ہے احمد حسین قمر۔ اس کی پہلی 4 جلدیں جاں نے یعنی محمد حسین جاں نے لکھی ہے، بیان کی ہے، اور بقیہ جلدیں کس نے بیان کی ہے؟ قمر نے یعنی احمد حسین قمر نے سنائی ہے اور لکھی ہے، لکھی بھی ہے انہوں نے اور سنائی بھی، دونوں 4 جلدیں۔ اصل داستان امیر حمزہ کو جتنا سنا اور پڑھا گیا، اردو میں کوئی داستان اس مرتبے کو نہیں پہنچی، یعنی بہت زیادہ اس کو مقبولیت ملی۔ افسوس کہ اس عظیم لسانی کارنامے کے مصنفوں کے حالات دنیا کے سامنے نہیں ہے، یعنی یہ جو دونوں مصنفین گزرے ہیں ان کے حالات ہم کو پتہ نہیں ہے یا ان کے حالات دنیا سے کے سامنے نہیں لائے گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب لقا 1000 شکل سے بھاگا، راوی روایت کرنے والے کو کہتے ہیں، لقا بادشاہ کا نام 1000 شکل، یہ جو طلسم ہوشربا ایک قلعہ ہے وہاں کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ لقا، وہاں سے بھاگا۔ حمزہ صاحب ایک قراں نے لشکر ظفر پیکر سے اپنے 4 ہرکارے سبادم تیز رفتار لقا بے بقا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے۔ 1000 شکل ایک قلعے کا نام ہے اور لقا یہ طلسم ہوشربا کے ایک جادوگر کا نام ہے۔ کرو فر کے معنی ہیں شان و شوکت، صاحب قراں یعنی وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت اچھے ستارے ایک برج میں ہوں، یہ ستاروں کا علم ہے جو پیدائش سے تعلق رکھتا ہے کس برج میں وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لشکر ظفر پیکر کے معنی ہیں فاتح لشکر۔ ہر کارے کہتے ہیں خبر لانے والے کو یا قاصد کو، خبر رساں کو، یعنی یہ جو حمزہ ہے، حمزہ نے کیا کیا، یہ ہر کارے یعنی خبر لانے کے لیے بھیجے، کس کی خبر لانے کے لیے؟ لقا کی۔ بے بقا یعنی فنا ہونے والا، ختم ہونے والا۔ قدم یعنی ہوا سے باتیں کرنے والا، یعنی ہوا کی رفتار۔ مسکن گزین ہوئے یعنی قیام کرنا، ٹھہرنا، جو اسے پناہ دے۔ اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپاہ کی کیفیت سے حضرت قدرت شاہنشاہی کو اطلاع دے، یعنی بادشاہ کو اس کی اطلاع دے کہ بھئی کون بادشاہ اس کو پناہ دے رہا ہے۔ وہ ہر کارے بہمراہی لقا یہاں تک آئے تھے، یعنی وہ ہر کارے جو تھے، خبر رساں جو تھے، وہ لقا کے پیچھے یہاں تک آئے تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالار سلیمان
یعنی سپہ سالار سلیمان کو سنا دیا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشورگیر میں چلنے کا ارادہ کیا. یعنی سبھی دریافت کیا انہوں نے کتنی فوج ہے کیا ہے، اور کشورگیر یعنی فاتح قلعے کو فتح کرنے والے یعنی امیر حمزہ کو بتانے کا ارادہ کیا. القصہ قلعے سے نکل کر مانند سرسر یعنی ہوا کی رفتار سے اور سلطان عالی شاہ سعد بن قباد کی خدمت میں آ کر پہنچے. یعنی بادشاہ سعد بن قباد کی خدمت میں آئے وہ ہر کارے یا خبر رسا. وہ اس قدر با تاجیل یعنی جلدی میں تھے، تاجیل اجلت سے بنا ہے، تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، یعنی کتنی دیر سے انہوں نے پانی نہیں پیا ہوا تھا. کنپٹیاں لپکتی تھی، کنپٹیاں پانی کی کمی سے لپکتی. انہوں نے آ کر شہنشاہ عالی جاہ کو مجرا کیا یعنی سلام کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا وہ ثنائے شہریاری بجا لائے، یعنی حمد و ثنا کی، تعریف توضیح کی، اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی رتبہ، نصفت نشاں یعنی عدل و انصاف جس کا جھنڈا ہو، لکھا کوئی عقیق پہنچا یعنی عقیق نام کے پہاڑ پر پہنچا ہے اور وہاں سکونت اختیار کی ہے، یعنی سکونت یعنی ساکن ہوا ہے، وہاں مقام کیا ہے. نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا، یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہے کوہ عقیق کا، اس نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے لقا سے. باقی جو احوال کے اہلکاروں نے دیکھا تھا وہ سب من و ان یعنی یوں کا تو مفصل تفصیل سے گزارش خدمت سلطان عالی شان کیا، یعنی بادشاہ جو سعد تھا، سعد بن قباد، اس کو سنایا ہر کاروں نے. بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب قرا کی جانب دیکھا. بادشاہ نے اپنے سپہ سالار سے حمزہ جو تھے وہ سپہ سالار تھے، ان کی جانب دیکھا. جانب قرا کے معنی جس شخص کی پیدائش کے وقت تمام اچھے ستارے ایک برج میں ہوں، صاحب قرا اسی کو کہتے ہیں. اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ، یعنی اس دور کا پہلوان تھا عادی، اس کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو، یعنی کوہ عقیق کی جانب کوچ کرو. حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے بکر و فر یعنی توقت کے ساتھ روانہ کریں. مرکب ہائے تازی یعنی عربی گھوڑے، اور رسالے یعنی رسالے کی جمع، اور فوج کا دستہ اس کے معنی ہے. پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے، یعنی پیدل فوج بھی بہت ساری تھی. بازار لشکر کی روانہ، یعنی لشکر جو ہے تو روانہ ہونے لگا. خرگا یعنی ساز و سامان. اشتر و قاطر یعنی اور خچر، اشتر کہتے ہیں اونٹ کو اور قاطر کہتے ہیں خچر. خچر یہ گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی ایک نسل ہے. قاطروں پر بار ہوئے یعنی وزن جو ضروری سامان تھا اس پر ڈالا گیا. دلاور مسلح وہ مکمل ہو کر چلنے کو تیار ہو، یعنی فوج تیار ہو گئی. بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صاحب قرا ماں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے. یعنی بادشاہ اپنے سرداروں کے ساتھ اور صاحب قرا یعنی امیر حمزہ اپنے عیار کہتے ہیں مکر، فریب، دھوکہ دینے والے کو، یہاں پہ جاسوس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. نامی کے سوار ہو کر یہ سب اپنے اس کے ہرکاروں کی رہبری میں آگے نکلے. قصہ کوتا، بات پوچھ وہ مقام، وہ شام، وہ پگا کہتے ہیں صبح کو، پگا یعنی صبح. لشکر نے قریب کوہ عقیق وارد فرمایا، کوہ عقیق کے پاس یہ لشکر پہنچ گیا، وہاں پر اترا. بارگاہ فلک پائے گاہ نصب ہوئی. فلک پائے آسمان جتنا بلند، دربار اتنا ہی بلند، وہاں پر جو تو خیمے نصب ہوئے. بازار لشکر میں کھل گئی، لشکر جو ہے تو اپنے ٹھکانے پر چلا گیا. پلٹنے صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگی. صحرا کہتے ریگستان کو، وہاں پر یہ لشکر اترنے. داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے. طائر کہتے ہیں پرندوں کو. تو دشمن کے جو ہوش ہے وہ لشکر دیکھ کر اڑ گئے. سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا. سلیمان یعنی وہ جس نے لقا کو
پناہ دی تھی کوہ عقیقہ بادشاہ سلیمان. اس نے آمد خبر سنی، یعنی فوج کی آنے کی خبر سن کر اپنے جو فوج کو ہدایت دی، قلعہ بند ہو گیا. توپے برنچی و آہنی ڈھلی ہوئی لگائی، توپے لگائی، برنجی و آہنی دیواریں لگائی، آہنی یعنی لوہے کی، برج و بارے و کنگرے فصیلیں درست فرمائی، یعنی قلعے کی مرمت کروائی. الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی، یہاں پر یعنی قلعے میں یہ تیاری شروع ہوئی. اور صاحب قراں یعنی وہی امیر حمزہ منتظر مقابلہ عدو، یعنی انتظار کر رہے تھے عدو دشمن کے مقابلے کا. سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، قلعے کے سامنے جو ہے تو اپنے خیمے لگائے. مگر بدیع الزماں فرزند رشید حمزہ صاحب قراں، ان کا بیٹا تھا بدیع الزماں امیر حمزہ کا، کو ہوائے خوش اور صحرائے سبزہ زار دیکھ کر، یعنی ریگستان اور سبزہ زار جنگل دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی. امیر سے اجازت چاہی، امیر خاموش ہوئے. یعنی بدیع الزماں نے اپنے والد سے، امیر حمزہ سے اجازت چاہی شکار پہ جانے کی، انہوں نے اجازت نہیں دی. بدیع الزماں اپنی والدہ کے پاس گئے اور گزارش کی کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی لا دے، یعنی والدہ سے درخواست کی انہوں نے. ملکہ نے منظور کیا. اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، جب امیر حمزہ اپنی ملکہ کے پاس آئے تو ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی. امیر نے بنا چاری یعنی مجبوری میں رخصت دی، مگر فرمایا یہ صحرا تمام ساحرین جہان کا مسکن ہے، یعنی یہاں پر سبھی جادوگر رہتے ہیں، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا ہو جائے، کہ بھئی جادو ہو جائے، اس پر مبتلا نہ ہو. لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں، یعنی ایک روز کے لیے شکار پہ جا سکتا ہے شہزادہ. کے بعد ایک روز پھر آئیں، زیادہ عرصہ نہ لگا، یعنی زیادہ دنوں تک وہاں شکار نہ کھیلتا، گھومی. بدیع الزماں نے ارشاد صاحب قراں قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست کیا، یعنی شکار کے لیے جو بھی ضروری سامان تھا وہ رات بھر میں جمع کیا. جس وقت سیاد فلک، سیاد کہتے ہیں شکاری کو، اور افغن یعنی آسمان، سیاد افغن یعنی شکاری، سیاد فلک شکاری، آسمان کا شکاری مراد سورج. سیاد فلک مشرق سے سبزہ زار، یعنی سورج مشرق سے سبزہ زار فلک پر سید افغن ثوابت و سیار گاں ہوا، یعنی سورج نکلا اور وہ آفتاب عالم تاب بہر شکار عظیم میدان ہوا، یعنی وہ نکل گیا شکار کے لیے. بدیع الزماں شہزادہ عالی مقام با خشم و خدم، یعنی اپنے نوکر چاکر کے ساتھ صحرا میں سید افغن ہوا، شکار کھیلنے نکل گیا. اور ہر طرف فضائے نزہت، دشت و کوہ، دشت کہتے ہیں میدان کو، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دشت کو دیکھتا جاتا تھا. سامنے کچھار تھی، غاریں تھی، ایک آہو اٹکھیلیا کرتا ترارے بھرتا ہو پیدا ہوا، ایک ہرن نکلا وہاں سے. بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا، اس پر فریب ہو گیا. سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، یعنی اس کو زندہ پکڑو، خبردار جانے نہ دو. بمجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا، وہ ہرن کو گھیر لیا انہوں نے حلقہ باندھ کر. مگر ہرن کنوتیاں بدل کر سر پر سے نکل گیا، یعنی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. باقی سبق کا حصہ ہم آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے.